بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ناگ ٹی وی 4 کی طرف سے آپ کو اور آپ کی فیملی کو بہت بہت نئے سال کی مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ سال آپ کے لیے خیر و برکت والا ہو، آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھتے ہوئے آپ کی ساری مشکلات دور فرمائے، آپ کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، آپ کے اہل و عیال کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور آج ہم آپ کے خدمت میں نئے سال کا پہلا پروگرام سیاست اور 2021 پیش کر رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ پروگرام بھی ہمارا پسند آئے گا۔ اصل داری نے گزشتہ چند دن پہلے لٹکانہ میں بے نظیر کی برسی کے موقع پر جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ پی ڈی ایم کے جلسے کو نئی سوچ عطا فرمائی اور اس تجزیے سے کئی سوچیں نکلتی ہیں، اور پی ڈی ایم میں جتنے بھی دوست بیٹھے ہوئے ہیں یہ وام کے نمائندے ہیں۔ مینگل صاحب بلوچستان سے، اچکزئی صاحب بلوچستان سے، اے این پی صاحب پختونخوا سے، پیپلز پارٹی ساحلوں کے سمندر کے آئی لینڈ سے لے کر جناب پوسٹ جو آخری چوکی ہے کشمیر کی، وہاں تک پیپلز پارٹی کا جھنڈا ہے۔ اس بیان کو ڈیکوڈ کر کے دیکھیں تو معلوم ہوگا اسد داری نے بلوچستان کے پی کے سندھ آزاد خمیس میں تمام صوبوں علاقوں کا نام لیا، مگر انہوں نے پنجاب کا نام نہیں لیا۔ انہوں نے نہایت ہی شاطر چال چلتے ہوئے بلوچستان کے پی کے سندھ آزاد کشمیر کی ساری سیاسی جماعتوں کا نام لیا۔ اگر نام نہیں لیا تو نون لیگ کا نام نہیں لیا، کیونکہ ان کو پتہ ہے پنجاب میں ان کی اکثریت ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے اندرون سندھ میں پنجاب کو ماضی میں گالی نکالی جاتی تھی، اور اس کا استعمال صرف پیپلز پارٹی نہیں کرتی، فائنینشیل لیگ بھی کرتی ہے اور قوم پرست تنظیمیں بھی کرتی ہیں۔ لیکن آج اسد داری پنجاب کی تاریخ میں کوئی کلمات ادا کرتے تو ان کو آگے آنے والے زمانے میں بہت شدید مشکلات ہو سکتی تھیں، اور سندھ کارڈ استعمال نہ کرنے کی بھی تھی۔ اسد داری صاحب کو خیال گزرا ہوگا کہ انہوں نے نون لیگ اور ان کے قائدین کا شکریہ ادا کیا تو اندرون سندھ میں ہو سکتا ہے مسلم لیگ بھی پاؤں جمانے میں کامیاب ہو جائے اور ان کی طرف دیکھنے میں ہو جائے۔ اس کے برعکس مریم نواز نے اتنی تعریفوں کے پل باندھے، ادھر ایک دن دو دن رہائش بھی اختیار کی، نصرت بھٹو بے نظیر قبروں پہ جا کے فاتحہ خوانی بھی کی۔ اس موقع پر بے نظیر نے یہ کہا پھانسی ہوتی ہے تو سیاستدانوں کو سینوں میں گولیاں ماری جاتی ہیں۔ سیاستدانوں کو یہ دونوں مثالیں ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کے لیے تھیں۔ دیکھا جائے تو مریم نے یہاں تیسرا جملہ نہیں کہہ بھی سکتی تھی، دیس کا نام ملتا ہے تو سیاستدانوں کو، یعنی کہ اس کے والد، لیکن مریم نواز نے بڑا پن پیش کرتے ہوئے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے۔ پھر آگے چل کر ایک جگہ زرداری صاحب فرماتے ہیں، میں نے ایک جنرل پریزیڈنٹ کو مکھی کی طرح دور سے نکالا تو عمران خان کیا ہے؟ دیکھنے میں تو یہ بھی ایک نارمل فکر ہے، مگر اس کو ڈیکوڈ کر کے دیکھا جائے آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ وہ نون لیگ کو جتلایا ہے کہ میں سیاست اعظم ہوں۔ انہوں نے جنرل کو نکالنے کی جو مثال دی، اس کے ذہن میں نون لیگ کے پس منظر چلنے والی ڈیل ہو سکتی ہے۔ یہ تو زرداری صاحب بھی بتا سکتے ہیں کہ کیا وہ عمران نیازی کو نکال سکتے ہیں، مگر پیپلز پارٹی کی لاجک نے نون لیگ کو ڈاؤن کرنے کے لیے
پیپلز پارٹی کی سوشل میڈیا فوری طور پر حرکت میں آئی۔ مثال کے طور پر لڑکانہ کے موجودہ جلسے کے دوران ہی پیپلز پارٹی کی سوشل میڈیا پر گفتگو ہو چکی تھی اور اسد زرداری کی دوربین نگاہیں مستقبل قریب میں انتخابات دیکھ چکی ہیں اور الیکشن کے موڈ میں ہیں۔ جب بھی عام انتخابات ہوں گے، پی ڈی ایم کی جماعتیں اپنے منشور اپنی سوچ کے مطابق انتخابات میں حصہ لیں گی۔ یعنی پی ڈی ایم کی اس وقت تمام شیر و شوکر جماعتیں عام انتخابات میں ایک دوسرے کے مخالف ہوں گی اور اس ماحول میں ایسے ہی وعدے آئیں گی جس کی گونج لڑکانہ کے جلسے میں اسد زرداری کی تقریر میں آئی۔ دوسرا سوال یہ ہے، پی ٹی آئی والوں کو یقین ہے پیپلز پارٹی کسی ایشو پر اختلاف کر کے نون لیگ سے راہ جدا کر لے گی؟ گویا پیپلز پارٹی کے لیے پی ٹی آئی دوربین نگاہیں درست ہیں۔ تاہم یہ دیکھنا یہ ہے، نئے سال میں پاکستان کے عوام یا سیاسی مائنڈ آپ کو بوڑھے شعروں کو پسند کرے گی یا نئے شعروں کو پسند کرے گی؟ بوڑھے شعروں میں نواز شریف ہے، اسد زرداری ہے، عمران خان نیازی ہے، اور نوجوان مائنڈ سیٹ جو ہے وہ مریم نواز اور بلاول بھٹو۔ دیکھتے ہیں اب یہ فیصلہ عوام پہ ہے، وہ کس کو پسند کرتے ہیں کس کو نہیں پسند کرتے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا اظہار خیال کریں، یہ مضمون آپ کو کیسا لگا کیسا نہ لگا۔ اس کے ساتھ ہی آپ اپنے نعیم کھوکر کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔